وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی، کہا تھا کہ نہ تجھے مطلب گرمی میں گرمی لگے اور نہ تجھے مطلب سردی میں زیادہ سردی لگے، گرمی میں گرم کپڑے، سردی میں ٹھنڈے کپڑے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا صاحب نہ تجھے گرمی لگے اور نہ تجھے ٹھنڈ لگے، تو انہیں مطلب ایسا کچھ محسوس نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں تمام لوگ؟ امید کرتا ہوں سبھی لوگ خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم اس وقت بنجریہ میں ہیں، یہ مسجد ہے ماشاءاللہ، بنجریہ کی خوبصورت مسجد، کام چل رہا ہے یہاں پر۔ لوگوں نے ماشاءاللہ کافی محنتوں کے ساتھ، مشقتوں کے ساتھ میں اس میں تعاون کیا ہے، اور کام ابھی تک ماشاءاللہ کافی ٹائم سے چل رہا ہے مسجد کے اندر کام، آنا جانا ہوتا ہے تو کافی ٹائم سے دیکھ رہے ہیں ہم کام مسجد میں برابر چل رہا ہے۔ تو بڑے اچھے ماشاءاللہ یہاں کے لوگ ہیں اور دیندار لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اور بچے ہی ماشاءاللہ کافی تیز ہیں یہاں کے۔ یہ بزرگ ہیں ماشاءاللہ، اور کہتے ہیں بزرگوں کی دعائیں لینا بڑا ضروری ہے۔ بزرگوں کی جب دعائیں ساتھ میں ہوتی ہیں تو انسان کسی بھی میدان میں جو ہے فیل نہیں ہوتا ہے، ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ تو بزرگ ہیں ہماری، ان کی دعائیں بھی ہمیں ملیں گی، اور انشاءاللہ ان سے کچھ سیکھنے کو بھی ہمیں بہت جلدی وہ اچھی باتیں ملنے والی ہے۔ اب ابتدا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ، بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ رکھ لیا ننگے سر ہوں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہم سر پہ ٹوپی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ہمارے باپ کی عمر کے ہیں، والد صاحب بھی ہوئے ماشاءاللہ، ہے نا، تاؤ ہوں گے یا پھر چچا ہوں گے۔ اچھا، تو چچا ہم سوال کرتے ہیں آپ سے، سوال ہم ایسا کر رہے ہیں انشاءاللہ، مجھے امید ہے کہ آپ کو معلوم ہی ہوگا، لیکن جن کو نہیں معلوم ہوگا وہ لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کر سیکھ جائیں گے۔ چھوٹا سوال ہے بس ہمارا، کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس نبی کے ہم امت میں ہیں، انہوں نے کل کتنے نکاح فرمائے تھے؟ ہمیں نہیں معلوم بھائی، اور کوئی ہمارا بھائی بتائے؟ تو پڑھے لکھے لوگ 11۔ ہاں 11 نکاح فرمائے تھے ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کی ہم امت میں ہیں، جس نبی کو ہم فالو کرتے ہیں، جو ہمارے آئیڈیل ہیں، ان کے بارے میں الحمدللہ ہمیں نالج ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم چچا سے دوسرے سوال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیٹی جو علی شیر خدا کے نکاح میں آئیں، ان کا نام کیا ہے؟ بی فاطمہ۔ بیوی فاطمہ زہرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، بیوی فاطمہ زہرا جو حضرت علی شیر خدا کے نکاح میں آئیں، تو ان کا نام بیوی فاطمہ زہرا تھا۔ اچھا، ایک سوال میں اپنے اور کچھ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی کو یہ معلوم ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا جب علی شیر خدا کے نکاح میں تھیں، اس وقت کیا کوئی اور بھی خاتون تھی علی شیر خدا کے نکاح میں؟ بھائی صاحب بیٹھے ہیں۔ بھائی صاحب آپ کو کچھ معلوم ہے اس بارے میں؟ جس وقت فاطمہ زہرا علی شیر خدا کے نکاح میں تھیں، اس وقت کوئی اور خاتون بھی تھی ان کے نکاح میں؟ کوئی اور نہیں تھی اس وقت تک۔ اچھا، جب ان کا انتقال ہوا پھر؟ اس کے بعد میں آپ نے دوسرا نکاح کیا۔ ہاں ماشاءاللہ، صحیح فرمایا حافظ صاحب نے، کہ جب تک فاطمہ زہرا علی شیر خدا کے نکاح میں رہیں، تب تک علی شیر خدا نے کوئی دوسرا نکاح نہیں فرمایا تھا، اور ایک بار ارادہ بھی کیا تھا تو اللہ کے نبی نے منع فرما دیا، علی دوسری بیوی سب کے لیے جائز ہے، لیکن جب تک فاطمہ تیرے نکاح میں ہے تب تک کیا ہے، دوسری بھی تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ تو فاطمہ زہرا کے وصال مبارک کے بعد میں علی شیر خدا نے کیا ہے، اور نکاح فرمائے تھے ماشاءاللہ۔ اچھا، ہم ایک سوال اور کرتے ہیں کہ امام حسن اور امام حسین کی بیٹا والدہ کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ امام حسن و حسین کی والدہ کا نام کسی کو معلوم ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ حضرت علی جی، بی بی فاطمہ۔ بیوی فاطمہ۔ دیکھیے میں سوال کو بس گھما رہا ہوں، ہے نا، سوال وہی ہے، بس سوال کو میں گھما رہا ہوں، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے، امام حسین عمر میں بڑے تھے یا امام حسن عمر میں بڑے تھے؟ امام حسن۔ ہاں، امام حسن عمر میں کیا ہے، بڑے تھے، امام حسین عمر میں چھوٹے تھے۔ اچھا، کوئی بتائے امام حسن کی شہادت کس طرح ہوئی، مطلب تلوار سے آپ کو شہید کیا گیا یا کوئی اور وجہ تھی شہادت کی؟ جی زہر پلایا گیا۔ زہر دیا گیا تھا امام حسن کو، صحیح جواب۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں مطلب جن سے آپ نے سوال کیا نا ہم نے، تو انہوں نے بولا صاحب کربلا میں کے میدان میں شہید ہوئے تھے وہ، مطلب لوگوں کو اتنا بھی نہیں معلوم ہے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین کی شہادت ہوئی ہے، نہ کہ امام حسن کی۔ امام حسن کیا ہے، لوگوں نے زہر دیا تھا، خیر وہ لمبی تفسیر ہے۔ اچھا، کچھ میں سوال اپنے بھائیوں سے صحابہ کرام کے تعلق سے کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ صدیق اکبر جو کہ صحابی رسول ہیں اور خلیفہ اول مقرر ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صدیق اکبر کا دوسرا رشتہ کیا تھا صحابی کے علاوہ؟ یہ نہیں پتہ جی، صحابی رسول بھی تھے صدیق اکبر، لیکن ایک اور رشتہ تھا جو صدیق اکبر کا، جی 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 داماد تھے حضرت حضور سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں صدیق اکبر کی بیٹی تھی،
جن کا نام حضرت عائشہ صدیقہ ہے. کیا نام ہے؟ عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی, اسی لیے انہیں عائشہ صدیقہ کہا جاتا ہے, صدیق اکبر بیٹی. اچھا ایک چیز میں اور بتاؤں کہ حضور نے جتنے نکاح فرمائے تھے ان میں سے عائشہ صدیقہ ہی تھی جو کنواری تھیں, باقی بیوہ, طلاق شدہ, قید سے آزاد سب اس طریقے کی مطلب خاتون تھیں, بس صرف عائشہ صدیقہ تھیں جو کنواری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہی. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام کیا تھا, اگر کسی کو معلوم ہو؟ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام اسماء معلوم. کسی کو یاد ہوگا ذہن سے نکل گیا ہوگا. ہاں آپ نے 40 سال کا نام. اچھا آگے بتاتا ہوں, کبرا تھا ان کے نام میں. جی کبرا. جی خدیجہ. حضرت طاہرہ خدیجہ. حضرت طاہرہ خدیجہ. حضرت خدیجۃ الکبریٰ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ان کا نام تھا. اچھا ان کی عمر کتنی تھی جب اللہ کے نبی نے ان سے نکاح فرمایا تھا؟ جی 40. ہاں 40 سال کی عمر کیا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی تھی, اور ہمارے آقا کی عمر شریف کتنی تھی؟ 25 سال عمر تھی. ماشاءاللہ دیکھیے, اگر علم دین حاصل کرو, علم دین حاصل نہیں کر پائے ہو, کم سے کم علماء کی صحبت میں بیٹھو. ماشاءاللہ نمازی لوگ ہیں, اور جب جو 5 وقتہ نمازی ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر مطلب علماء سے ملاقات کرتا ہی کرتا ہے, بار بار امام صاحب کے پاس آنا جانا, تو اس سے بہت ساری نالج ملتی ہے لوگوں کو. پہلی بات تو علم دین حاصل کرنا چاہیے, اگر نہیں کر پائے ہیں کسی وجہ سے کسی سبب سے, تو کیا ہے مطلب لوگوں کو کم سے کم عالموں کی صحبت کو تو اختیار کر ہی لینا چاہیے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, بیٹا فجر میں کیا رکعت نماز؟ 4 رکعت. کیا کیا 2 سنتیں 2 فرض. 2 سنتیں 2 فرض. ظہر میں کیا رکعت نماز؟ ظہر میں کیا رکعت نماز؟ 12. کیا 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عصر میں کیا رکعت نماز بھائی؟ 4 فرض. 4 سنتیں 4 فرض ہیں ویسے تو. ہاں وہ سنتے غیر مقدر, خیر گنے 8 ہی جاتے ہیں اس میں, ہے نا. ہاں ماشاء اللہ. اچھا مغرب میں کیا رکعت نماز؟ 7 رکعت. گن کے بتائیں. 3 فرض 2 سنتیں 2 نفل. 2 نفل ماشاء اللہ. عشاء میں کیا رکعت نماز؟ 17. گن کے بتائیں. 4 سنتیں 4 فرض 2 سنتیں 2 نفل 3 وتر 2 نفل. نام بتائیں اپنا. پپو نام ہے ویسے تو. پپو بھائی ہیں ہمارے ماشاء اللہ, گن کے بتائی ہیں کہ 17 رکعت عشاء میں پڑھی جاتی ہیں, 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل ماشاء اللہ. اچھا ہم جب وضو کرتے ہیں تو وضو میں ہم مسا بھی کرتے ہیں, سر کا چوتھائی سر کا مسا, تو چوتھائی سر کا مسا کرنا سنت ہے, مستحب ہے یا فرض ہے؟ فرض ہے. فرائض وضو میں سے چوتھائی سر کا مسا کرنا ہے. اچھا اور ناک کے اندر پانی ڈالنا, یہ سب وضو میں سنت. ناک کے اندر پانی ڈالنا سنت ہے. جو غسل میں ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے, اور وضو میں کیا ہے یہ سنت ہے. بیٹا تم سب لوگ پڑھتے ہو, محنت سے بڑا کرو, ٹھیک ہے نا. ماشاءاللہ تم لوگوں سے جو ہم نے سوال کیے ہیں بڑی خوبصورتی کے ساتھ میں تم لوگوں نے جواب دیے. اچھا ایک آخری سوال میں سبھی سے کر رہا ہوں, A to Z سبھی سے. وہ کون سے صحابی رسول ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی تھی, کہا تھا کہ نہ تجھے مطلب گرمی میں گرمی لگے اور نہ تجھے مطلب سردی میں زیادہ سردی لگے, گرمی میں گرم کپڑے, سردی میں ٹھنڈے کپڑے. تو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا صاحب نہ تجھے گرمی لگے اور نہ تجھے ٹھنڈ لگے, تو انہیں مطلب ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا. بڑا سوال ہے, مجھے معلوم مطلب نہیں ہوگا معلوم, بس ایک ایسا ہی مطلب ہے وہ صحابی رسول ہی. اتنے سوالات ہاں ہے وہ تو پتہ ہی نہیں. ہاں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں نہیں معلوم ہوتے ہیں. ہاں تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ نہ تو یہ ٹھنڈ لگے اور نہ تو یہ کیا ہے گرمی لگے. جی اگر دماغ میں جو بھی ہو نام لے دو. مولا علی شیر خدا, ماشاءاللہ صحیح فرمایا, علی شیر خدا. یہ ہمارے ریاض بھائی نا, ان کا نام تو مجھے یاد ہو گیا ہے, ریاض بھائی ہیں ماشاءاللہ صحیح فرمایا. اللہ کے نبی نے مولا علی شیر خدا کے حق میں دعا فرمائی تھی, تو انہیں صاحب جب گرمی کا موسم ہوتا تھا تو صاحب انہیں گرمی نہیں ستاتی تھی, ٹھنڈ کا موسم ہوتا تھا تو انہیں ٹھنڈ بھی انہیں نہیں ستاتی تھی. اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی. تو جو بھی ہم نے ماشاءاللہ اپنے سب بزرگوں سے, اپنے بھائیوں سے اور بچوں سے سوال کیے ہیں, سارے کے سارے سوال آپ لوگوں کے سامنے ہیں. اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو جتنا ہو سکے ہماری ویڈیو کو شیئر کریں اور دوسروں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.